کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب محافظ ہی شکاری بن جائیں تو قصور کس کا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر بھیڑوں کی ایک بڑی جماعت رہتی تھی۔ ان بھیڑوں کا اپنا ایک نظام تھا۔ ان کے لیڈر تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، یہاں تک کہ ایک صدر اور ایک وزیر اعظم بھی تھا۔ بریک ٹائم بھی منظم تھی، لیکن جنگل کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے جہاں ہر قسم کے طاقتور جانور تھے، بھیڑیں ہمیشہ اپنی حفاظت کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کچھ بھیڑیوں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنا محافظ مقرر کر دیا۔ لیکن بھیڑوں کو صرف کوئی بھیڑیا نہیں چاہیے تھا، انہیں سب سے طاقتور بھیڑیے چاہیے تھے۔ انہوں نے ان بھیڑیوں کو کھلایا، ان کا خیال رکھا، اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی اچھی دیکھ بھال ہو، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کی اپنی حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، بھیڑیے مضبوط ہوتے گئے، بھیڑوں کی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط۔ اب جب بھی بھیڑوں کو کوئی مسئلہ ہوتا، وہ بھیڑیوں کے پاس دوڑ کر جاتے اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے۔ آہستہ آہستہ بھیڑیوں نے ایک اہم بات محسوس کی۔ یہ بھیڑیں اتنی زیادہ انحصار کرنے لگی ہیں کہ یہ اپنے معاملات خود نہیں چلا سکتے۔ ہر چھوٹا مسئلہ، ہر چھوٹا خوف یہ ہمارے پاس لاتی ہیں۔ تو بھیڑیوں نے سوچا، کیوں نہ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ جلد ہی بڑے بھیڑیے سیدھے قلعے میں منتقل ہو گئے، اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا اور چھوٹے بھیڑیوں کو باہر پہرے پر لگا دیا۔ اب بھیڑیے صرف بھیڑوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان پر حکومت کرنا شروع کر دیا۔ ہر مسئلے کے لیے بھیڑیوں نے اپنے حل دیے، اور اگر کسی بھیڑ نے اختلاف کرنے یا ان کی نصیحت ماننے سے انکار کیا تو بھیڑیوں نے اسے سیدھا کھا لیا۔ بریک ٹائم میں بات یہی نہیں رکی۔ بھیڑیوں کو حکومت کرنے کی عادت پڑ گئی، اور بالآخر انہوں نے بھیڑوں سے کھانے پینے اور عیش و آرام کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ بھیڑیں خوش کرنے کی کوشش میں بھیڑیوں کے لیے دعوتیں منعقد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے ہی میمنوں کو بھی کھانے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مزید بھیڑیں غائب ہوتی گئیں۔ کچھ کو کھا لیا گیا، کچھ بھاگ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں قلعے کے اندر انصاف یا حفاظت کی کوئی امید نہیں تھی۔ آخر میں صرف سب سے زیادہ فرمانبردار یا سب سے زیادہ اقتدار کے بھوکے بھیڑیں باقی رہ گئے، وہ جنہیں بھیڑیوں کی حکومت سے کوئی اعتراض نہیں تھا، جب تک کہ وہ اپنے لیے تھوڑا سا اختیار برقرار رکھ سکے۔ بالآخر بھیڑیوں نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا، اور بھیڑیں، خیر انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قصور کس کا تھا، بھیڑوں کا یا بھیڑیوں کا؟ میری نظر میں بھیڑوں کی اصل غلطی اپنی یکجہتی اور نظم و ضبط کھونا، اپنی ذمہ داریاں باہر والوں کے حوالے کرنا اور اپنے مسائل خود حل نہ کرنا تھی۔ بریک ٹائم، جب آپ کسی اور کو اپنے معاملات سنبھالنے دیتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کے اپنے مفادات ہوں، تو آپ سب کچھ کھونے کا خطرہ مول لیتے ہیں، بالکل بھیڑوں کی طرح۔ یاد رکھیں، خود انحصاری اور یکجہتی بقا کی کنجی ہے۔ کسی اور کو اپنی زندگی پر حکومت نہ کرنے دیں۔